ہمیشہ ناسبی مولوی یہ کہتے ہیں کہ شیعہ جو ہے وہ شہادت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پر جھوٹ بولتے ہیں، اور ناسبی مولوی یہ بھی کہتے ہیں کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ تو بہت محبت کیا کرتے تھے پہلے دوسرے تیسرے خلیفہ سے، اور حضرت امام علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ان کو مشورے دیا کرتے تھے، اور یہاں تک کہ نام بھی انہی ناموں پر رکھے، اور کافی ساری باتیں۔ اور ناسبی مولوی یہ بھی کہتے ہیں کہ یزید جو ہے وہ حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے قاتل نہیں ہے، وہ نہیں چاہتا تھا، حالانکہ یزید جو ہے اسی کے حکم سے اتنا ظلم ہوا، اور پھر یزید نے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو قید بھی رکھا تھا، وہ رضامند تھا۔ اسی طریقے سے سیدہ سلام اللہ علیہ کی شہادت جو ہے 1400 سال سے اس شہادت کو چھپایا گیا، اور اسی معاملے کے اوپر قتل و غارت ہوئی، لوگ آپس میں لڑتے رہے۔ لیکن جب انٹرنیٹ کا دور آتا ہے، انٹرنیٹ میں چیزیں کھل کے سامنے آتی ہیں، تو لوگوں کے سامنے جب ان کی کتابیں آتی ہیں تو لوگ تھوڑے ٹھنڈے ہوتے ہیں، کہتے کہ ہمارے مولوی نے تو ہمیں جھوٹ بتایا تھا۔ بات تو اصل یہ ہے، اور انہی کی کتابیں آج اہل سنت کی کتابوں سے ہم آپ کو کچھ ایسے حقائق دکھانا چاہتے ہیں۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ کس کی اہل بیت ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کا لقب ہے رحمت للعالمین، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وہ آخرت میں بھی بدلہ نہیں لیں گے، شفاعت کریں گے، اس دنیا میں بھی انہوں نے ہمیشہ معاف کرنا سکھایا۔ یاد ہے آپ کو حدیث، ایک عورت ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ گستاخی اس نے کی، توبہ نعوذ باللہ، اس نے کچرا پھینکا، تو آپ سرکار اس کی عیادت کے لیے چلے گئے۔ جب وہ بیمار ہوئی تو وہ عورت کہتی تھی کہ میں تو ان کے بارے میں مجھے لوگوں نے بتایا تھا کہ یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ تو بڑے اچھے ہیں، رحمت للعالمین جو ہیں، تو وہ دیکھ کر مسلمان ہوگی۔ ایسے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی کئی معجزات ہیں، جیسے کہ امام سجاد کے پاس علی اکبر کا قاتل آتا ہے، تو امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کی یعنی کہ اس کو کھانا کھلایا، وہ بھوکا تھا، اس کو پانی پلایا۔ وہ شخص نے کہا کہ اے امام سجاد، آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ امام نے کہا میں خوب پہچانتا ہوں تمہیں، وہ تمہارا کردار تھا، اور ہمارے اہل بیت کے ہاں ایسا نہیں ہوتا، یہ رحمت للعالمین ہے۔ تو اگر ان کا بدلہ نہ لینا، یہ نہ سمجھا جائے کہ بھئی یہ ان سے محبت کرتے تھے، بڑا پیار کرتے تھے، انہوں نے جو ہے انہوں نے اپنے معمولات اللہ پہ چھوڑے ہوئے ہیں، تو اللہ خوب بدلہ لینے والا ہے۔ تو خیر، یہ باتیں کسی اور طرف جا رہی ہیں، لیکن یہ آپ کو سمجھانے کے لیے یہ باتیں کی ہیں۔ اور ابھی جو آپ کو جو ویڈیو دکھانے والے ہیں اہل سنت کی کتابوں سے، یہی بات ثابت ہوگی کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ان سے راضی تھے یا نہیں۔ بڑے غور سے دیکھیے گا، اہل سنت کے بھائی نے ریکویسٹ کی ہے اللہ یاری صاحب سے کہ وہ مان جائیں گے، وہ شیعہ ہو جائیں گے اگر انہوں نے ثابت کر دیا۔ تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ اب جہاں تک آپ کا تعلق ہے اس بات کا کہ ہم کہہ دیں کہ بھائی اہل بیت علیہ السلام نے کیوں نہیں کہا کہ ابو بکر عمر میرے دشمن ہیں، میں آپ کو اپنی کتاب سے دکھا دیتا ہوں۔ میں آپ کو اپنی کتاب سے، آپ کیا سمجھتے ہیں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سیدۃ نساء العالمین ہے یا نہیں ہے؟ سیدہ نساء اہل جنہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ بخاری کی حدیث ہے یا نہیں ہے؟ جواب دے طارق صاحب، طارق ہے نا؟ بضعۃ منی ہے یا نہیں ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لخت جگر ہے کہ نہیں ہے؟ جی بالکل جی، کوئی شک نہیں اس میں۔ اور بھائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا پہ افضل ہیں یا نہیں ہے؟ افضل ہیں یا نہیں؟ کیوں نہیں ہے جی، بالکل، یہ تو کوئی اگر ان کے لخت جگر بھی پوری دنیا سے افضل ہوگا پھر تو لازمی بات ہے۔ انشاءاللہ بالکل، انشاءاللہ نہیں، انشاءاللہ حتماً، تحقیقاً اسی طرح ہے، بالکل اسی طرح ہے، حتماً بالکل۔ یہ اچھا، یہ خود بتا دیں گے ہمیں کہ ان کا دشمن کون ہے۔ یہ کتاب ہے بخاری۔ آپ اپنے علماء سے پوچھ لینا، اپنے کتاب اس کا ترجمہ آپ چیک کر لینا کہ میں صحیح ترجمہ کیا ہے، نہیں یہ صحیح بخاری ہے۔ میں بالکل صحیح۔ شعب دار احیاء التراث العربی،
آپ مانیں گے اگر میں ثابت کر دوں کہ انہوں نے کہہ دیا کہ میرے دشمن ہے، آپ تبرہ کر رہیں گے اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں سے؟ اگر ان کی ہماری حدیث میں یہ چیز شامل ہے تو پھر میں مان جاؤں گا، مان لیں گے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن بی اچھی بی بات، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آگے روایت کسی اور سے نہیں جائے. نہیں آگے آپ نے بتایا تھا بی کہ فاطمہ عائشہ بی کی فاطمہ طرف سے آپ نے وہ حوالہ بی دیا فاطمہ تھا. بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی جانب سے. صحیح بخاری کتاب دار آواز احیاء کٹ رہی ہے. دار احیاء تراث العربی سنہ 2001 میں چھپی ہے. کتاب فرض الخمس، کتاب فرض الخمس. ملاحظہ فرمائیے عزیزوں، حدیث نمبر 3092، یہ صفحہ ہے کون سا؟ صفحہ 550. ان عائشہ ام المؤمنین اخبرتہ. اب عروہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ عائشہ ام المؤمنین نے مجھے خبر دیا ان فاطمہ علیہ السلام، کہ فاطمہ علیہ السلام ابنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، کوئی اور فاطمہ نہیں، وہی پیغمبر ختم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی. سألت ابا بکر بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان یقسم لها میراثا، مجھے میراث دیا جائے. ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا ہے اپنے وفات کے بعد، مما افاء اللہ علیہ، جو اللہ نے ان کو عطا کیا تھا، اللہ کا مال جو اللہ نے پیغمبر کو دیا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ترکہ ہے، ان کا میراث مجھے دیا جائے. فقال لها ابو بکر نے ان سے کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لا نورث ما ترکنا صدقہ، اس نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کہا کہ اس کی میراث ہی نہیں ہوتی، اس کی میراث ہی نہیں ہوتی، ہماری اس کی جو میراث ہوتی ہے وہ سب صدقہ بن جاتا ہے. فغضبت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو فوراً غضب آیا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو. یہ فا عربی زبان میں تفریح کے لیے ہوتا ہے، تفریح بولتا ہے یعنی قبل ما بعد کا سبب ہے. ابو بکر نے یہ حدیث سنایا ہے تو بی بی سلام اللہ علیہ کو غضب آیا. اور میں آپ کو بخاری کی حدیث دکھا دوں کہ فاطمہ تو بضعۃ منی من آذاها فقد آذانی. ملاحظہ فرمائیے اسی کتاب بخاری میں باب مناقب فاطمہ علیہ السلام، فاطمہ تو بضعۃ منی من اغضبها اغضبنی. یہ مسلم میں بھی ہے، فاطمہ تو سیدۃ نساء اہل جنہ، ان کو غضب دینا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غضب دینے کے مترادف ہے. اچھا، جب یہ سمجھ آیا نا میرے بھائی، تو جب ابو بکر نے حدیث سنائی ہے صرف بی بی سلام اللہ علیہ کو غضب نہیں آیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غضب آیا. رسول کا غضب اللہ کا غضب ہوتا ہے، اللہ کا غضب ملائکہ کا غضب ہوتا ہے، سب انبیاء کا غضب ہوتا ہے. بالکل اللہ کا تو غضب. پتہ یہ چلا ابو بکر کے اس حدیث پر اللہ کا بھی غضب ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی غضب ہے، ملائکہ کا بھی غضب ہے، اور سب انبیاء کا غضب ہے. اچھا اس کے بعد سنیں، فحجرت ابا بکر سے وہ کٹی ہو گئی، ابا بکر سے بات کرنا چھوڑ دی. فلم تزل مہاجرتہ حتی توفیت، وہ ہمیشہ ابو بکر سے کرتا ہوں اس بات سے. ایک منٹ ابو بکر سے ہم آخر تک جب ان کی وفات نہیں ہوئی تو انہوں نے ابو بکر سے بات نہیں کیا. ٹھیک ہے نا؟ تو اب پتہ چلا نا، آپ کی اپنی کتاب ہے، اور راوی بھی عائشہ ہے، اور بخاری ہے، اسی بخاری جو آپ کہتے ہو کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ. ثابت کر دیا ہم نے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے ابو بکر کو اپنا دشمن اور اپنا حق کا غاصب اور اپنے والد کی میراث کا غاصب اور ایک جھوٹا حدیث بنانے والا شخص قرار دیا. ختم بات. اوکے جی، یہ ویڈیو آپ نے دیکھا کہ اللہ یاری صاحب نے اہل سنت کی کتابوں سے ثابت کیا ہے، لیکن پھر بھی مولویوں کے دلوں میں ڈاؤٹ رہتا ہے. آگے والی بات، جب حضرت ابو بکر اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، جاتے ہیں، تو ان کو ایک کچھ باتوں کا غم رہتا ہے، کاش ان سے ایسے کام نہ ہوتے. اس بات کی یہ دلیل ہے کہ ابھی جو اللہ یاری صاحب نے کتابوں سے دکھایا، اس بات کی یہی دلیل ہے کہ وہ دنیا سے جب جا رہے ہیں تو افسوس کر رہے ہیں کہ یہ کام ان سے نہ ہوتے. اور یہ جو آپ کو ویڈیو دکھا رہے ہیں نا، یہ اہل تشیع کی ویڈیو نہیں ہے بھائی، بلکہ اہل سنت کے ان حق پرست مولویوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں جو حق اپنی عوام کو بتانا چاہتے ہیں، اور یہ
فرق شیعہ سنی کا ختم کرنا چاہتے ہیں، اتحاد امت پہ کام کر رہے ہیں۔ اللہ ایسے علماء کو سلامت رکھے جو حق گوئی پیش کرتے ہیں۔ اچھا خیر، ویڈیو بڑی اہم ہے، غور سے دیکھیے گا، یہ بھی کتاب دکھائیں گے، بسم اللہ۔ اب لوگ یہ خیال کریں گے کہ یہ دھمکی دی، خدا کی عزت کی قسم حضرت ابو بکر صدیق نے مرتے وقت یہ افسوس کیا ہے، کاش یہ کام ہم سے نہ ہوتا۔ اچھا جی، ابھی آپ کو کتاب بھی دکھا دیتے ہیں، لو جی فل سکرین کر کے آپ کتاب پر بڑے غور فکر کیجیے گا۔ تو جی آپ نے کتاب بھی دیکھ لی پہ، اور کتاب کا نام بھی، اور یہ مولوی صاحب کو آخر میں آپ کو دکھانا ہم ضروری سمجھتے تھے کہ آپ کے دل میں کوئی ڈاؤٹ ہے وہ بھی کلیئر ہو جائے اور صحیح بات آپ تک پہنچ جائے، اور ہم کس کی حمایت کر رہے ہیں؟ سیدہ سلام اللہ علیہ بنت نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم اپنے نبی جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں ان کی حمایت، ان کی بیٹی کی حمایت، امام علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی حمایت، امام حسن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی حمایت میں یہ ویڈیو بنا کر آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ ہمارا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں بلکہ حقائق پہنچانا ہے۔ باقی آپ کی قسمت ہے کہ آپ کا راستہ جنت کے سرداروں کی طرف ہے یا کسی اور طرف۔ دو ہی راستے ہیں، جنت اور جہنم، اور جنت کا راستہ یعنی کہ اہل بیت کا راستہ، امام حسن اور حسین علیہ الصلوۃ والسلام جنت کے سردار، اور عورتوں میں ان کی بیٹی بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ وہ سردار۔ اور کیوں یہ حدیث مکمل نہ ہو کہ ان کا غضب رسول کا غضب، یعنی کہ سیدہ جنت کی سردار تو ہیں، اور سیدہ جب غضب ناک ہو جائے نا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غضب ناک ہوتے ہیں، اور رسول کا غضب اللہ کا غضب ہے، اور یہ جنت کے سردار بھی ہیں۔ بہرحال یہ آپ کی قسمت ہے کہ آپ کے نصیب میں کیا ہے۔ کامنٹ باکس میں آپ کا انتظار رہے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم یا صاحب زمان، یا امام مہدی، یا قائم آل محمد، آپ پر لاکھوں درود و سلام ہو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔